نعمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس سے قبل اپنی ویڈیوز میں لطیفہ قلب پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم لطیفہ روح پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اویسیہ کے مریدین کے لیے بے حد مفید ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ بحال رہے۔ لطیفہ روح دائیں بستان کے نشان سے 2 انگشت نیچے قدرے پہلو میں واقع ہے۔ جس طرح جسم کی ایک روح ہوتی ہے، اسی طرح لطیفہ روح کی بھی ایک روح ہے، یا نوری مخلوق ہے یا نوری فرشتہ ہے، جو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی پیدائش پر ایک فرشتہ اور ایک شیطان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ فرشتہ انسان کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور شیطان برائی کا حکم دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ جو انسان کی پیدائش کے ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اس کو لطیفہ روح کہا جاتا ہے۔ لطیفہ روح تو ایک روح یا فرشتہ یا اللہ کی نوری مخلوق ہے، یعنی ہم اس کو روح ہی کہیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ روح تو پہلے سے بدن میں موجود ہے، جسم میں موجود ہے، یہ دوسری روح کہاں سے آ گئی؟ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی نہیں ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح کی وحی بھیجی۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں، ایک بدن کی روح ہے، ایک جسم کی روح ہے اور ایک لطیفہ روح کی روح ہے۔ یہ انسان کے لطیفہ روح کے اندر ہوتی ہے۔ لطیفہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ جس طرح لطیفہ قلب کے نور کا رنگ پیلا یا زرد ہے، اسی طرح لطیفہ روح کے نور کا رنگ سرخ ہے۔ جس طرح لطیفہ قلب کو فیض حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت اور علم کا حاصل ہے، اسی طرح لطیفہ روح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور علم کا فیض حاصل ہے۔ لطیفہ روح کی رسائی 7ویں آسمان تک ہے۔ 7ویں آسمان کا نام لابیہ یا دامہ ہے، اور یہ آسمان سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ لطیفہ روح میں کمزوریاں جو پائی جاتی ہیں وہ غصہ و غضب ہے۔ لطیفہ روح اگر کمزور ہو جائے تو انسان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ لطیفہ روح کا تعلق عالم جبروت سے ہے، یعنی اگر انسان کا لطیفہ روح بیدار ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے منور اور پاک اور صاف ہو جائے تو لطیفہ روح عالم جبروت کی سیر انسان کو کرواتا ہے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس پر ہم انشاءاللہ مکمل ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب انسان کا لطیفہ روح بیدار ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو لطیفہ نفس کی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لطیفہ نفس ملہمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح لطیفہ قلب بیدار ہونے سے پہلے لطیفہ نفس کی حالت نفس امارہ تھا، جب لطیفہ قلب بیدار ہو جاتا ہے تو نفس کی حالت تبدیل ہو کر نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب لطیفہ روح بیدار ہو جاتا ہے تو نفس ملہمہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لطیفہ روح کو بھی ذکر اللہ کی ضربوں اور تصور شیخ کی مدد سے جگایا جاتا ہے۔ جس طرح لطیفہ قلب کے بیدار ہو جانے کی وجہ سے ایک دھڑکن لطیفہ قلب میں نمایاں ہوتی ہے، اسی طرح لطیفہ روح میں بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے۔
لطیفہ قلب کی ہم نے کیفیت آپ کو مکمل واضح کر دی ہے۔ وہ تمام کیفیات یعنی پھڑکن سا محسوس ہونا یا ٹھنڈک محسوس کرنا قلب میں، یا گرمی محسوس کرنا، یا تھر تھراہٹ کا محسوس کرنا، یا نوکنگ قلب میں ہونا، بالکل اسی طرح لطیفہ روح کے ساتھ بھی یہ تمام کیفیات ہوتی ہیں۔ لطیفہ روح بھی ذکر اللہ کرنے لگتا ہے، پھر انسان کے سینے میں دو روحیں ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جیسے قلب ذکر اللہ کرتا تھا، اب لطیفہ روح بھی ذکر اللہ شروع کر دیتا ہے۔ اب انسان کا مرتبہ پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پہلے صرف لطیفہ قلب ذکر اللہ کرتا تھا، اب لطیفہ روح بھی ذکر اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ لطیفہ روح میں جو غصہ و غضب موجود تھا، بیداری روح کی وجہ سے، لطیفہ روح کے بیدار ہونے کی وجہ سے وہ غصہ و غضب جل کر جلال بن جاتا ہے۔ راہ سلوک میں لطیفہ قلب پہلی منزل ہے، جس کا نام طلب و جستجو ہے۔ جب تک کوئی سالک اپنے اندر طلب پیدا نہیں کرے گا، وہ کمال کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ جب سالک پہلی منزل کو حاصل کر لیتا ہے، پھر دوسری منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور دوسری منزل سالک کے لیے لطیفہ روح ہے، جس کا نام عشق ہے۔ اس کے لیے سالک کو منزل مقصود سے اتنی دلی وابستگی ہو جاتی ہے، یعنی ارادہ اتنا اس کا پختہ اور قوی ہو جاتا ہے کہ راہ طریقت میں بلا اندیشہ نکل کھڑا ہوتا ہے، اور راستے کی تکالیف اور مصائب کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ایسے مریدین بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ لطیفہ روح کو نفس کی قید سے چھٹکارا یا چھڑانا انتہائی ضروری امر ہے۔ اس کے بغیر لطیفہ روح اپنے اصل کی جانب پوری طرح متوجہ نہیں ہو پاتا۔ لطیفہ روح کی نفس سے مجرد ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت نیچے لطیفہ روح کا مقام خالی ہو جاتا ہے، اور وجود انتہائی لطیف ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی سالک محسوس کر سکتا ہے جو لطیفہ روح کے سبق تک پہنچ چکا ہو۔ لطیفہ روح کے نفس سے آزاد ہونے کے بعد یہ لطیفہ روح جسم سے نہ ملا ہوا نظر آتا ہے اور نہ ہی جدا نظر آتا ہے۔ مشائخ نقشبند فرماتے ہیں کہ جب سالک کا لطیفہ روح بیدار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی نظر سے اپنی اور تمام مخلوقات کی صفات اوجل ہو جاتی ہیں، اور وہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھنے لگتا ہے۔ جن سالکین کا لطیفہ روح بیدار ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اور سالک کا لطیفہ نفس ملہمہ کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر جا کر سالک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادنا ولایت کا تحفہ مل جاتا ہے۔ لطیفہ روح کی بیداری کی وجہ سے انسان صفات الہیہ سے فیض یاب ہوتا ہے۔ تو جو ذکر اور اعمال صالح اس کی قوت پرواز کو بڑھاتے ہیں، عقیدت میں کمی یا اعمال میں کوتاہی اس کی قوت کو کم کر دیتی ہے۔ عقائد کی خرابی اور اعمال کی بربادی سے اس کی شکل بگڑ کر مسخ ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، لطیفہ روح کو بیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سالک سرخ رنگ کی سیاہی سے اسم اللہ کو لکھنا شروع کر دے۔ زیادہ سے زیادہ اسم اللہ کو سرخ رنگ کی سیاہی سے لکھتا رہے، اسم اللہ کو دیکھتا رہے، کثرت سے دیکھتا رہے، کثرت کے ساتھ اپنے شیخ کامل کے تصور میں ڈوب کر ذکر اللہ کرنا شروع کر دے۔ سب سے زیادہ مشکل کام لطیفہ قلب کو بیدار کرنا ہے۔ جن کا لطیفہ قلب بیدار ہو جاتا ہے، پھر ایسے سالکین کے لیے باقی لطائف کو بیدار کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جن کا لطیفہ روح بیدار ہو جاتا ہے،
ان کو اپنی آنکھوں میں سرخ رنگ کی روشنی دکھائی دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی روشنی ہوتی ہے۔ جب سالک اپنے لطیفہ روح کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کو اسم اللہ سرخ رنگ سے لکھا ہوا اپنے لطیفہ روح پر دکھائی دیتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے لطیفہ روح پاک، صاف اور منور ہو جاتے ہیں، یعنی بیدار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں میں مستقل مزاجی، اثار اور قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے سالکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس قدر لطیفہ روح منور ہوتا ہے اس قدر خواہشات مادی پر خواہشات روحانی کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشائخ نقشبند فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب کو بیدار کرنے کے لیے سالک جن مراحل سے گزرتا ہے ان تمام مراحل میں مزید نکھار پیدا کرنے سے لطیفہ روح بیدار ہو جاتا ہے۔ اب سالک کو عبادت اور ریاضت میں خشوع اور خضوع کو بڑھانا پڑتا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ لطیفہ روح کی بیداری کے بعد سالک کو اکثر اپنی آنکھوں میں سرخ رنگ کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ذکر اللہ کی ضربوں اور تصور شیخ سے لطیفہ روح کو جگایا جاتا ہے۔ جب لطیفہ روح بیدار ہو جاتا ہے تو پھر لطیفہ روح والی جگہ پر ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کے اندر دو روحیں ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس کا مرتبہ لطیفہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ لطیفہ روح کا رنگ بھی سرخ مائل ہو جاتا ہے۔ لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کی بیداری سے قبل انسان اپنے لطائف کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور ان کو ذکر اللہ کروانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پہلے انسان لطائف پر حاوی ہوتا تھا، اب جب دونوں لطائف بیدار ہو چکے ہیں انسان پر اب یہ دونوں لطائف یعنی لطیفہ قلب اور لطیفہ روح دونوں لطائف انسان پر غالب آ جاتے ہیں۔ جو ہی انسان کی توجہ دنیا کی طرف سے ہٹتی ہے یہ دونوں لطائف انسان کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ ان دونوں لطائف کا کام ہے انسان کے اوپر غالب رہنا، یعنی اللہ کے ذکر میں انسان کو مشغول رکھنا۔ انہی کو بیداری قلب کہتے ہیں۔ دنیا داری سے ہٹا کر رکھنا، نفس کو کمزور کرنا، نفس کو مزید ترقیاں دینا۔ نفس کی بھی آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ 7 اس کے دائرے ہیں، اس کی 7 منزلیں ہیں۔ ان منزلوں میں آہستہ آہستہ انسان نفس کو جوں زیر کرتا ہے، کلمہ پڑھاتا ہے اور نیکی کے کاموں میں لگاتا ہے، نفس کی حالت کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ انہی لطائف کی طرح اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور نفس کی جو حالت ہے وہ اگلے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ لطیفہ روح جب بیدار ہوتا ہے تو نفس کی حالت نفس ملہمہ ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں اور اس میں مزید بات مزیداری کی یہ ہے کہ جن کے لطیفہ روح اس قدر منور اور پاک اور سٹرونگ ہو جاتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے ولایت ادنا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ لطیفہ روح کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لطیفہ سر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔